السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے شہریار۔ شہریار کنور اخلاق محمد خان نام شہریار کے قلمی نام سے جانے جاتے ہیں۔ کنور اخلاق محمد خان جو ہے شہریار کے قلمی نام سے جانے جاتے ہیں۔ 1936 عیسوی میں قصبہ انولہ ضلع بریلی میں پیدا ہوئی۔ ہردوئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے، جہاں انہوں نے 10ویں درجے سے لے کر ایم اے تک کے تمام امتحانات امتیاز کے ساتھ پاس کیے۔ زمانہ طالب علمی میں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی۔ طالب علم کے زمانے میں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی۔ 1955 عیسوی سے شوق سخن ہوا، شعر کہنے کا شوق ہوا، اور اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ادبی حلقوں میں شہرت حاصل کر لی۔ انجمن اردو معلیٰ کے سیکریٹری اور علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ ایم اے کرنے کے بعد کچھ دنوں انجمن ترقی اردو ہند میں بحیثیت لٹریری اسسٹنٹ کام کرتے رہے۔ پھر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر ہو گئے۔ ڈپارٹمنٹ آف اردو میں لیکچرر ہو گئے۔ شہریار کے کلام کے مجموعے اسم اعظم، ساتواں در، نیند کی کرچیاں، خواب کا دربند ہیں کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ شہریار میں شاعری کی فطری خصوصیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ شہریار میں شاعری کی قدرتی خصوصیات جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ نظم اور غزل دونوں میں ان کا انداز سخن منفرد ہے۔ ان کے کلام کا انداز جو ہے منفرد ہے، الگ ہے۔ اگرچہ وہ جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کلاسیکی روایات کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وہ ماڈرنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کلاسیکی قدیم روایات کا بھی احترام کرتے ہیں۔ شہریار کی بیشتر غزلوں میں مصوری اور محاکات کی تشکیل نظر آتی ہے۔ شہریار کی زیادہ تر غزلوں میں مصوری تصویر کشی اور محاکات منظر کشی کی تشکیل نظر آتی ہے۔ وہ غزل کی فنی نزاکتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ غزل کی ہنر کی باریکیوں سے بخوبی آگاہ ہے، بخوبی جانتا ہے۔ اپنے محسوسات کو خوبصورت رموز و ملائم کے پردے میں بیان کر دینے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ اپنے محسوسات وہ جو محسوس کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو خوبصورت رموز و ملائم پوشیدہ نکالتے اور علامت کے پردے میں بیان کر دینے کا فن ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ غزل میں ان کا ایک منفرد رنگ ہے۔ وہ جدید حسیات کو برتنے میں کلاسیکی انداز سے مدد لیتے ہیں۔ وہ جدید ماڈرن جذبات کو برتنے کے لیے اظہار کرنے کے لیے کلاسیکی قدیم انداز سے مدد لیتے ہیں، جس سے ان کی غزلوں میں توانائی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ قوت اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی غزلیں قاری کو لطف و سرور کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی عطا کرتی ہیں۔ ان کی غزلیں قاری پڑھنے والے کو لطف مزہ و سرور کے ساتھ ساتھ آگاہی جانکاری بھی عطا کرتی ہیں۔ شہریار کی غزل نمبر پہلا: زخموں کی رفو کر لے دل، شاد کرے پھر سے خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے۔
شاد مطلب خوش، شاد مطلب خوش، رفو مطلب پھٹے ہوئے کپڑے۔ اس شعر میں شاعر اپنے ماضی کے دکھوں اور مصائب کو بلا کر نئے سرے سے زندگی جینا چاہتا ہے اور مستقبل کے لیے خوابوں کی کوئی نئی دنیا بسانا چاہتا ہے۔ شاعر ماضی کی تلخیوں کو دل سے نکال کر نئے جذبوں کے ساتھ زندگی کا سامان اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کرے پھر سے۔ مطلب تقاضا مطلب خواہش، تقاضا مطلب خواہش۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، اس شعر میں شاعر کو اپنے محبوب کے مظالم کی عادت پڑ گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے جینے کا جیسے احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوب نے اپنی زیادتیوں اور جفاؤں کا سلسلہ بند کر دیا۔ اس لیے شاعر اپنے دل سے کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب سے پھر خواہش کا اظہار کر کہ وہ پھر سے ظلم و ستم کا سلسلہ کرے تاکہ پھر جینے کا بہانہ بن جائے۔ مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے۔ کٹہرے مطلب عدالت کی وہ جگہ جہاں مجرم کھڑا رہتا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر وقت سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں پرانے رسموں کو دہراتے ہوئے ہمیں پھر سے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دو تاکہ ہم رحم و کرم کے لیے فریاد کریں۔ شاعر گزشتہ تاریخ کے کسی سیاہ باب کو یاد کرتے ہوئے طنز کے طور پر اس کو دہرانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہیں، وہ پرانے نظام کو موجودہ نظام پر ترجیح دیتے ہیں۔ اے اہل جنون دیکھ زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچ و آزاد کریں پھر سے۔ اہل جنون مطلب دیوانے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے ہم عصر دیوانوں، دیکھو سائے ہمارے لیے زنجیروں کی مانند ہو گئے۔ کہ گویا ہم مقید شاعر اپنے آپ کو بیداری کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی ایسے طریقہ کار کے بدلے میں سوچو کہ ہم پھر سے آزاد ہو سکیں۔ اب جی کے بہلنے کی ہے ایک ہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر کے اپنے سامنے آپ اپنا دل بہلانے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بیتے ہوئے خوشگوار واقعات اور پرسکون لمحات کو یاد کرے۔ صرف اسی صورت میں دل کو بہلایا جا سکتا ہے اور تو دل بہلانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، بلکہ اب جو بھی میسر ہے اس سے دل دکھتا ہے، بہلاتا نہیں۔ غزل نمبر 2۔ زندگی جیسی توقع تھی کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ توقع مطلب امید۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی میں کسی کمی کا احساس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی سے جو امید باندھی تھی، زندگی اس پر تو پورا نہیں اتری، اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کا احساس ہر لمحہ دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ زندگی کی کسی محرومی کا احساس ہر گھڑی شاعر کو سناتا رہتا ہے۔ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔
اس شعر میں شاعر تصور مطلب دھیان، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اپنا گھر بنانے کے لیے جو نقشہ ہم نے مرتب کیا ہے اس کے مطابق تو زمین ہی کم نکلی، گویا شاعر کے ذہن میں اپنے گھر سے متعلق جو نقشہ تھا وہ تعمیر نہ ہو سکا، جس قسم کا گھر شاعر چاہتے تھے وہ نہ بن سکا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے گھر کے بارے میں وہ سوچتے ہیں اس کی تعمیر صرف خیالوں میں ممکن ہے۔ شاعر جس غیر معمولی زندگی اور جس بہشت نما گھر کا خیال کرتے ہیں اور اس دنیا کج روش میں ممکن نہیں ہے۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی، یقین کچھ کم ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں شاعر اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید زندگی میں پھر کبھی ملاقات ممکن ہوگی۔ شاعر کو اس بات کی امید تو ہے لیکن پورا یقین نہیں ہے کہ بچھڑے ہوئے لوگ دوبارہ مل پائیں گے۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں بھی دیکھیں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مساوات زندگی کے کسی بھی پہلو میں موجود نہیں ہے، کہیں کوئی چیز زیادہ اور کہیں کوئی چیز کم ہے۔ دنیا میں گویا برابری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں کچھ ضرورت سے زیادہ ہے اور کہیں ضرورت سے کم۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جس طرح تیری جدائی سے پہلے میں رنجیدہ تھا اس طرح آج بھی تیری جدائی ہی میری اداسی کا سبب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تمہاری یاد میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی۔ شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر یاد مدھم پڑتی ہے اور ہر زخم بھرنے لگتا ہے۔ شاعر محبوب کی دوری کے سبب اداس ہے، لیکن یہ سبب پہلے کی نسبت کم اثر انداز ہے۔